بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عباد الرحمن یہ مرکب اضافی ہے۔ وعباد الرحمن رحمان کے بندے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کچھ علامات بتا رہے ہیں۔ وعباد الرحمن رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ ان کی پہلی خوبی ہے، ان کی صفت پہلی یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا۔ الذین جو، یہ اسم موصول ہے، یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے، فروتنی سے، انکساری سے، دبے پاؤں۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں ناسمجھ لوگ، جاہل لوگ، کم علم لوگ، تو قالو وہ کہتے ہیں سلامہ سلام۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی دو خوبیاں گنوائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، کیونکہ اکڑ کر چلنا یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ اور جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، مجادلہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بحث و تمہیز میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہہ کر ان سے گزر جاتے ہیں۔ تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، قالو سلاما تو وہ سلام کہتے ہیں، مطلب کہ وہ سلام کہہ کر ان سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں نہیں الجھتے۔ پھر سن لیجئے اس آیت میں رحمان کے بندوں کی دو خوبیاں۔ ایک تو ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اکڑ نہیں کرتے، اور دوسرا کہ جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ ان کو سلام کہہ کر، یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں الجھنے کی بجائے وہ ان کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما تو وہ سلام کہتے ہیں، یعنی ان سے الجھنے کی بجائے ان سے سلام کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ والذین، یہ دو خوبیاں ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی رحمان کے بندے بنے، تو آپ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے تو آپ بھی رحمان کے بندے بن جائیں گے۔ والذین یبیتون لربہم
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے میں، وقیاما اور قیام میں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو اس کی تین خوبیاں یہ بیان ہو گئیں۔ نمبر ایک، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر دو، وہ جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور تیسری ان کی وصف یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، قیام میں رات گزارتے ہیں، سجدے میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے راتوں کو سجدے میں اور قیام کی حالت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور اگلی ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں، یعنی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اسرف عنا ہم سے پھیر دے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب۔ اگرچہ وہ سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو دور کرنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے نیک اعمال پر فخر کرنے کی بجائے پھر بھی وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ جو جہنم کا عذاب ہے یہ تو تباہ و برباد کرنے والا ہے، تو اس سے اے ہمارے رب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب تو چمٹ کر رہنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ جہنم کے عذاب کیسا ہے؟ انہا ساعت مستقر ومقاما، انہا بے شک وہ، انہا بے شک ہاں وہ جہنم کا عذاب جو ہے، ساعت یا وہ جہنم، ساعت برا ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، برا ٹھکانہ ہے، ومقاما اور بری قیام گاہ ہے۔ جہنم کا عذاب تو برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ انہا ساعت مستقر ومقاما، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، اذا جب، انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکانا اور ہے بین ذالک اس کے درمیان، قواما اعتدال کا راستہ، یعنی رحمان کے بندے خرچ کرنے میں نہ تو فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ وہ بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا یہ جو ہے اس کے اندر بخل نہیں کرتے، اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، تو اسراف بھی نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل بھی نہیں کرتے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کے نفقات واجبہ ہیں، آپ نے اپنی فیملی پر خرچ کرنا ہے، یا آپ
تو وہاں بھی رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ معتدل ہوتے ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو وہ بالکل فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ وہ بخیل ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی خرچ، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ درمیانی راستے کا ہوتا ہے، اعتدال والا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عال من اقتصد، جو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے خرچ کرنے میں میانہ روی، زندگی کے ہر معاملے میں بھی میانہ روی اختیار کریں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، لا يدعون، وہ نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو وہ نہیں پکارتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ولا يقتلون، اور وہ نہیں قتل کرتے، ولا یقتلون، وہ قتل نہیں کرتے، النفس، کسی بھی جان کو، کسی بھی شخص کو، التی حرم اللہ، جسے اللہ نے، جس کی جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ اسے قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی وہ کسی کو، جس کی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرا دیا، اس کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں، حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنا جائز کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ 3 قتل ایسے ہیں جو ناحق شمار نہیں ہوتے، وہ قتل حق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی نے کوئی دارالاسلام میں رہتا ہے، یعنی ایسی ریاست میں رہتا ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں اسلام کا نظام نافذ ہے، اور وہ مسلمان ہو کر پھر کیا کرتا ہے؟ کفر اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہو جانا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا۔ تو اس کا قتل پھر ریاست جو ہے، اس کی سزا، ارتداد کی سزا قتل ہے۔ تو یہ قتل جو ہے وہ ناحق قتل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو زنا کا ارتکاب کرنے والا شادی شدہ، اس کی سزا شریعت میں رجم اسے کہتے ہیں، یعنی اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ رجم کی سزا بھی، یہ ایسی سزا ہے جو ناحق قتل نہیں ہے، یہ اس کو حق قتل کہیں گے۔ اور تیسرا حق قتل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے اور پھر قاتل کو اس قتل کی عوض میں جو قصاصاً اسے قتل کیا جاتا ہے، تو یہ 3 قتل جو ہے وہ حق قتل ہے۔ ان 3 قتلوں کے علاوہ قتل جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ کیوں؟ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندے ایک تو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور دوسرا کسی کا نہ حق قتل نہیں کرتے، اور ایک ان کی خوبی یہ ہے ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذالک، جو ایسا کرے گا، یلقا ساما، اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کا نہ حق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا اسے اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، یعنی جو یہ عمل کرے گا، زنا کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، یا کسی کا نہ حق قتل کرے گا، اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور پھر کیا ہوگا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ، اور وہ اس میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، مہانا، ذلیل و رسوا ہو کر، وہ اس عذاب میں ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، اس کے لیے عذاب نہیں ہے، الا مگر من تاب، جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، وہ عمل صالحا، وہ عمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، اور نیک عمل کیے، یعنی اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا اور نیک عمل کیے، تو اس کا پھر کیا ہوگا اجر، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فَأُولَٰئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ تبدیل کر دے گا، سیئاتہم، ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، ان کی خطاؤں کو اجر سے، نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب حالت کفر میں تھا، حالت شرک میں تھا، گناہ کرتا تھا، تو اب یہ کیا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے، اب جہاں وہ گناہ کرتا تھا اب نیکیاں کرنا شروع کر دے گا، تو ایک تو یہ عمل، دوسری اس کی ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو گناہ تھے اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی ان گناہوں کو ایسے، وہ گناہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہوں گے جیسے نیکیاں ہیں، وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ اب پھر اس آیت کا ترجمہ سوچیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے لگا، نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، پچھلی توبہ سے مراد تھا کفر سے توبہ کرنا، اور اس توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو اور پھر خطائیں کرتا ہے، معاصی گناہ کرتا ہے، اب اس توبہ سے یہ توبہ مراد ہے، ومن تابا، جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، رجوع کرنا یعنی گویا وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور رحمان کے بندوں کی اور خوبی کیا ہے، اور وصف کیا ہے، رحمان کے بندے، عباد الرحمان کا تعلق ان ساری آیات کے ساتھ، رحمان کے بندے، و عباد الرحمان کے بندے وہ ہیں الذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے متعلق خبر نہ دوں؟
صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کبیرہ گناہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا کبیرہ گناہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور بار بار جملہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مروا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغوی، لغو باتوں سے، لغو سے مراد یہ ہوتا ہے جن کا شرعی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسا کام جس کا کوئی شرعی طور پر فائدہ نہیں، وہ لغو ہے۔ وَإِذَا مروا باللغوی، اور جب وہ لغو باتوں، بیہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، یعنی اس لغو کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ وقار کے ساتھ، مروا کرامہ وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ذکروا، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، اپنی رب کی آیات کے ساتھ، جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے یا انہیں رب کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہ، وہ ان پر نہیں گرتے، ثم عمیانا، ثم بہرے ہو کر، عمیانا اندھے ہو کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، جیسے کہ ان کے سامنے تلاوت کی جائے اور وہ اندھے ہو کر گزر جائیں، یعنی ان کو دیکھے نہ، بہرے ہو کر گزر جائیں۔ سم کا معنی ہوتا ہے بہرا، عمیانن کا معنی ہوتا ہے گنگا، اندھا۔ بہرے اور اندھے ہو کر وہ نہیں گزرتے، نہیں ان پر گرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں قرآن کی آیات سے، اپنے رب کی آیات سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین، جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا، حب لنا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رحمان کے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی وہ ایسے ہوں کہ تیری اطاعت کرنے والے ہوں، تیری بندگی کرنے والے ہوں، جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو رحمان کے بندے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اس میں زندگی گزاریں گے تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور ہمیں بنا، للمتقین، متقین کا امامہ، پیشوا، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ہمیں یعنی نیکی میں، نیکی کرنے والوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، الغرفہ جنت کا بالا خانہ، غرفہ کہیں گے بالا خانہ، جنت میں
کہ بالا خانے دیا جائیں گے، بما صبرو، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. ان کے دنیا میں اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں اور ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا. اس صبر کے عوض اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں بالا خانہ دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں ان کے صبر کی وجہ سے بالا خانہ دیا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا تحیہ سلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ، وسلامہ اور سلام کے ساتھ. اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیا جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعا اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، حسنت اچھا ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقاما اور رہنے کی جگہ. جیسے پیچھے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جہنم وہ ٹھہرنے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے، تو جنت ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ ہے. تو رحمان کے بندے جن میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ، وہ کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور کیا ہی خوب جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ما یعبأ، نہیں ہے پرواہ، بکم تمہاری، ربی میرے رب کو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاءکم، اگر تم اسے نہ پکارو. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ پکارو. فقد کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما، ان قریب وہ اس کا جو جھٹلانے کا تم پر وبال پڑے گا، ان قریب تم پر اس کا وبال پڑے گا. سر ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے ہیں. قل ما یعبأ بکم، قل فرما دیجئے یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. یعبأ، پرواہ نہیں کرتا، بکم تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو. فقد کذبتم، پس تحقیق تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما، ان قریب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. بس سر جی ایک منٹ تو رہ گیا. جی کوئی کوشچن آپ کا، جس نے کوشچن کرنا ہو صرف وہ مائک کھولے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے رجم کا بتایا، سر ابھی یہ حکومت پاکستان نے زینب الرٹ کے کا آئین پاس کیا، قانون، تو اس کے مطابق مطلب جو بھی یہ فیل کرے گا اسے سزائے موت یا پھانسی وغیرہ کا قانون پاس کیا گیا. تو سر یہ ٹھیک ہے، یہ رجم کی جگہ یہ ٹھیک ہے اس اسلامی قانون کا؟ اسلام کے اندر جو حدود ہے نا میرا بیٹا، سزائیں 2 قسم کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں حدود اور ایک کو کہتے ہیں تعزیر، حد اور تعزیر. حد جو ہے وہ قرآن و سنت میں مقرر ہے، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو زنا کی جو حد مقرر ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے ہیں. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. لیکن اگر کوئی زناکار شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے. یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے. حد جو ہوتی ہے نا، حد وہ اٹل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی جتنا بھی بڑا ہو وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے، اس کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے. اگر کوئی قانون سازی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے.
جی کوئی اور؟ سر نیکسٹ ویک سے لیکچر ٹائمنگ کیا ہوگی؟ نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے. ابھی کوئی کوشچن سر ہے تو یہ بتا دیں. نہیں سر کوشچن نہیں ہے. چلیے تھینک یو ویری مچ. اگر ہے تو بولیں. جی جی وعلیکم السلام. سر یہ جو تھا کہ حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. یہ شریعت 3 قسم کے قتل جو ہے وہ قتل حق کہلاتے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی مرتد ہو جائے. مرتد کا مطلب کہ اگر کوئی کسی اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور وہ اسلام سے پھر گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو وہ مرتد ہو گیا. اس کی سزا قتل ہے، لیکن یہ عام انڈیویجول نہیں دیں گے، یہ ریاست دے گی، یعنی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. اور دوسرا قتل حق یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی آدمی زنا کرے تو رجم کیا جائے گا، یعنی انہیں سے کوڑے مار پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اس قاتل کو جو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کے قتل حق ہیں، انہیں قتل ناحق نہیں کہتے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، فیملی کو، پورے مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آمین ثم آمین.